اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں اطاعت و بندگی کے حوالے سے چند معروضات، چند خیالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، کل تک جو میں نے بیان کرا اس میں عاجزی اور انکساری کے بارے میں بیان کرا، اور عبادت کی جگہ اور وقت کے بارے میں بیان کرا، اور عبادت کی مظاہر اور مثالوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ عبادت کا علم کتنا ضروری ہے یہ میں نے بیان کرا۔ عبادت میں صبر سے کام لینا کتنا ضروری ہے یہ میں نے بیان کرا، اور عبادت میں اعتدال اور طہارت کے بارے میں میں نے بیان کرا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عبادت اور اطاعت اور بندگی میں فرق کیا ہے یہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ دو الفاظ ہیں عبادت اور اطاعت، قرآن کی اصطلاحی معنی اور اصطلاحی لحاظ سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر عبادت کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اطاعت بغیر نیت کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خدا کے سوا عبادت کرنا درست نہیں ہے۔ بعض شرائط کے تحت خدا کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطاعت کو مطیع اور تابع اور فرمانبردار میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اطاعت بعض اوقات خدا کے علاوہ واجب ہوتی ہے، پس دو آدمیوں کی عبادت شرک ہے، لیکن دو آدمیوں کی اطاعت شرک نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا شکریہ ادا کرنا، کسی کا شکر ادا کرنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، بلکہ یہ اطاعت کے زمرے میں آ سکتا ہے، عبادت کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، بشرط یہ ہے کہ وہ اطاعت کہی جائے، عبادت نہ کہی جائے، اور اگر عبادت کی صورت میں ہے تو یقین مانیے وہ شرک میں شمار ہوگا۔ بہت سے لغت رکھنے والوں کے خیال کے مطابق لفظ عبادت کا اصل معنی ہے تسلیم کرنا، سر کو جھکانا، ایگری ہو جانا، بات کو مان لینا، اپنے سر کو خم کر دینا اور اپنی پیشانی کو جھکائے رہنا اور صرف بات پر ہاں کرنا۔ بندگی کا اصول جس میں ان کے خیال میں عبادت بھی شامل ہے۔ لفظ عبادت کے معنی اور استعمال کو غور سے دیکھنے کے بعد اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ عبادت اگرچہ تواضع اور عاجزی کی ایک شکل ہے، بلا شبہ جو کسی شخص کے سامنے عاجزی کرتا ہے اسے اس کی عبادت میں کہا جاتا ہے۔ نیز کسی بھی قسم کی اطاعت عبادت کی مثال نہیں ہے۔ اسلام میں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے، لیکن عاجزی اور دوسروں کی اطاعت جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت ان دونوں الفاظ کے مترادف نہیں ہے، اس لیے پہلے اور دوسرے معنی کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ تو آج ایک بات سمجھ میں آ گئی، اطاعت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ اطاعت بندوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت بندوں کی نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کے لیے ضروری ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ خدا ہو، وہ وحدہ لا شریک ہو، وہ تنہا ہو۔ اب لہٰذا اس کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں، اس کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے درمیان اگر کوئی انسان آئے تو عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن اطاعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ قرآن کریم نے بھی بعض مقامات پر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی اطاعت کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ اطاعت بندوں کی بھی ہو سکتی ہے، اطاعت خدا کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت صرف خدا کی ہوگی، بندوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آئیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، معبود تجھ محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کو مطیع بننے اور پیروی کرنے کی
توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔